رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين يا رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ المائدہ ہے آیت نمبر 42 جو جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. اگر ہم پیچھے سے دیکھیں تو کل ہم نے یہود کی کچھ اخلاقیات کی جو برائیاں تھیں وہ دیکھی تھی، جس میں پتہ چلا تھا ہمیں کیا کہ بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو اور جاسوسی کرنے والے جھوٹ کی کو پھیلانے والے اور اکلون للسحت. اب یہاں پہ جس میں جو آ رہا ہے اس میں نہیں آیا تھا، اس میں آ رہا ہے. اس میں کل والی آیت میں کیا آیا تھا، یہ اس سے جڑی ہوئی آیت ہے کہ بہت زیادہ جاسوسی کرنے والے اور غلط باتیں پھیلانے والے اور اپنے سے ساری باتیں پھیلانے والے. اور آج اس آیت میں جو آ رہا ہے اس میں آیت نمبر 42 میں سماعون للکذب اکلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سماعون، سین میم عین، سما روٹ ورڈ ہے اور میم پہ کیا رہا ہے شد اور واؤن جمع کے لیے. سما کا مطلب کیا ہوتا ہے سننا، اور جب شد آ جائے تو شدت آ جاتی ہے نا ورڈ کے اندر، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سننے والی. کھڑا زبر آ رہا ہے سب سماعون، تو کیا مطلب بننا ہے بہت سننے والے، بہت زیادہ سننے والے. مطلب جو بہت زیادہ سننے والے، بہت غور سے سننے والے تو کیا کہلائیں گے جاسوسی کرنے والے. ٹھیک ہے، جاسوسی کرنے والے، بہت زیادہ سننے والے، جاسوسی کرنے والے. کس چیز کے لیے؟ لام زیر لی واسطے، کاف زابا کذب جھوٹ. جھوٹ کو کہتے ہیں ہم اردو میں کذب جھوٹ ہوتا ہے، اور کاذب جھوٹ بولنے والا. کاذبی کیا رہے کاذبی جھوٹ کے واسطے، جھوٹ کے. جھوٹ کو بڑا غور سے سنتے ہیں، غلط باتوں کو غور سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے. اور اگلا نیکسٹ کیا آ رہا ہے جی اس میں دیکھیں ہم. ہاں جی، نیکسٹ آ رہا ہے اکلون. الف کے اوپر حمزہ، کاف لام عقل روٹ ہوتا ہے کھانے کا، کھانا، ایٹنگ کرنا. یہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ واؤن جمع کے لیے آ رہا ہے. اور کاف کے اوپر شد آ رہی ہے اسی طرح جیسے میم پر آتی. سماعون اکلونا، اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اکلونا مطلب کھانا، تو بہت زیادہ کھانے والے، بہت زیادہ کھانے والے. کیا بہت زیادہ کھانے والے؟ لسو ہوتی لام زیر لی واسطے، سین ہا تا صحت روٹ ورڈ ہے. صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو بتاؤں. صحت کا مطلب پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ صحت کہتے ہیں اصل اس کا لفظی میننگ جو ہوتا ہے نا، صحت روٹ ورڈ ہے، اس کا لفظی میننگ ہوتا ہے مٹانا یا ہلاک کرنا. ٹھیک ہے، ہلاک کرنا مطلب ایسے اعمال کرنا، ایسے کام کرنا جو ہماری نیکیوں کو، ہمارے اچھے کاموں کو ہلاک کرتے. ٹھیک ہے، ہماری نیکیوں کو یا ہمارے اچھے کاموں کو ہلاک کرتے، ایسے کام کرنا. تو مطلب کیا ہے جی اس کا صحیح مطلب حرام کھانا، حرام کو صحت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حرام کھانا اس میں کیا جی آتا ہے جو کہ خفیہ طور پہ کیے جائیں. حرام بھی کھائے جائیں، خفیہ طور پہ کیے جائیں، جس میں رشوت ہوتی ہے، رشوت آتی ہے، اور جو میوزک کی کمائی ہوتی ہے، اور زانیہ اس کی کمائی، اور شراب اور کتے اس کی کمائی جو ہوتی ہے ساری مردار کہلاتی ہے، اسے صحت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے جی واسطے صحت کے. اس کو میں ذرا مٹا لوں. سین ہا تا صحت، یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، اور یہی پورا کا پورا لکھا جائے گا. واسطے حرام کی. ہم ان سب کاموں کے لیے ایسے خفیہ کام جو کہ چھپ چھپا کر کیے جائیں جس سے آپ کے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں، اس کو صحت کہتے ہیں، تو وہ حرام بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو سیدھا سا حرام لکھا جائے گا. ٹھیک ہے،
بہت زیادہ کھانے والے واسطے حرام کے. آپ دیکھیں کہ ایک تو جاسوسی کرنے والے جھوٹ کے لیے، اور اکالونا بہت زیادہ کھانے والے حرام کے. اور آگے کیا آ رہا ہے جی؟ یہ ہیں ان کی برائیاں. کن کی جی؟ یہود کی برائیاں، جو آج ہم میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اس میں دیکھیں کیا ہے. فائن جاؤ، اب اس میں کیا آنے لگا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کسی بھی جگہ پر جس کی جیسے ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں کہ بادشاہی آپ کہہ لیں، یا جس کی حکومت ہوتی ہے، بادشاہی یا حکومت. تو مدینہ میں حکومت کس کی تھی، بادشاہی کس کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ جب رسول یا نبی جس جگہ پر آ جاتا ہے نا، وہی وہاں پہ بادشاہ بھی ہوتا ہے اور حاکم بھی ہوتا ہے. تو یہ کون تھے؟ یہ ذمی کی صورت میں رہتے تھے، ذمی کم لوگ. اور میثاق مدینہ کے مطابق ہی جس اس میں یہ ساری اس میں تھی، یہ پھر ایک باقاعدہ ایک حلف نامہ ہوتا ہے، ان سے لیا جاتا ہے. اور ان کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، کم لوگوں کا، یہ کم لوگ ہوتے ہیں اور ان کی اتنی نہیں چلتی. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی فیصلہ ان کا ہو، ان کا کوئی فیصلہ ہو، تو ان کی کتاب، ان کے قانون، ان کے دین کے مطابق کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ یہود تھے، تو یہود کے پاس کیا تھا؟ اپنی کتاب تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسا معاملہ تھا کہ ایک خاتون تھی جس کا نام، جو کہ یہودی، ایک یہودی خاندان، بڑے خاندان کی، اعلیٰ خاندان کی شادی شدہ عورت نے جو کیا ہے زنا. ٹھیک ہے، زنا کیا ہے اس نے. تو زنا کے بعد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو رجم کی آیات ان کی تورات میں موجود تھی، انہوں نے چینج کر دی تھی. جب انہوں نے رجم کیا، رجم کی سزا ہے. یہ کیا سزا ہے جی؟ شادی شدہ عورت کو یا مرد کوئی بھی ہو زنا کرے تو وہ پتھر مار مار کے مارا جاتا ہے. مگر یہ اس عورت کی جان بچانا چاہتے تھے. اور یہ موسٹلی جو ہوتے تھے بڑے لوگ اس نہیں کرتے تھے، ان کی جان بچانے کے لیے. کچھ لوگوں کے لیے کیا تھے، انہیں اپنا چینج کر دیا ہوا تھا سارا. تو پھر جب نبی اکرم کے پاس یہ لوگ لے کر آئے، تو نبی اکرم نے پوچھا کہ تمہارے تورات کے بارے میں، تورات میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو منہ کالا کرتے ہیں اور گلے میں ہار پہناتے ہیں جوتے کے، اور اس کو جی گدھے پہ پھراتے ہیں، اور سب کے درمیان اس کی انسلٹ ہوتی ہے، اور یہ ہماری سزا ہے. تو عبداللہ بن سلام جو کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے اور ایک عالم کے بیٹے، خود بھی عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ تورات لے کر آئے. جب یہ تورات لے کر آئے تو جب یہ پڑھ کے سنا رہے تھے، تو یہ اس جگہ کو انہوں نے چھپا لیا ہوا تھا جہاں پہ وہ والی آیات تھی، جہاں پر وہ رجم کے حکم تھا. تو انہوں نے وہ چھپا لیا ہوا تھا. تو پھر عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ ہاتھ اٹھائیں، اپنا ہاتھ اٹھائیں، ان کے ہاتھ کے نیچے وہ آیات ہیں. مطلب یہ اپنی آیات، احکامات اور شریعت سب کچھ چینج کر چکے تھے. تو اسی کی بات یہاں ہو رہی ہے کہ، اور آپ کو بتا دیں، ہمارے ہاں بھی ہمارے قرآن کے اندر رجم کی آیات نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رجم کی آیات نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، نازل ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو سنایا، پڑھ کر سنایا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا، اور اس کو سزا کو، ایک غامدیہ عورت کو سزا بھی دی گئی، مگر اس کے بعد وہ آیات منسوخ کر دی گئی، ختم کر دی گئی، مٹا دی گئی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ تنسیخ کر، اللہ تعالیٰ چاہے جس حکم کو رکھے اور جس کو چاہے نہ رکھے. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا جی؟ اختیار دیا گیا اس آیت کے مطابق کہ اب آپ کے پاس یہ لے کر آئیں اپنا فیصلہ کروانے کو، اب آپ کی مرضی، آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ دیکھیں، ہم لکھتے جائیں گے تو ہمیں ساتھ سمجھ آتا جائے گا کہ اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے. فائن جاؤ کا فا پس ان اگر، پس اگر جاؤ، جیم حمزہ یا روٹ ورڈ ہے، یا گر گیا. ٹھیک ہے، الف واو یا حروف علت ہوتے ہیں، یا گر گیا اور حمزہ اس کے اندر ہے، اور وہ الف جمع کے لیے. اگر وہ آ جائیں، جمع کے لیے، اگر وہ
آ جائیں پاس کا تیرے، اگر وہ آ جائیں پاس تیرے، کوئی بھی حکم لے کے یا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے اس طرح کی کوئی بات لے کر وہ آ جائیں، فاحکم، فاپس احکم، کیا مطلب ہے؟ تو فیصلہ کر، فعل امر ہے، حکم روٹ ورڈ ہے، تو فیصلہ کر، جس کا مطلب فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ حاکم کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا۔ فاحکم فعل امر واحد مذکر کو، بس تو فیصلہ کر، کس طرح سے فیصلہ کرنا ہے؟ بینہم، درمیان ان کے، بس تو فیصلہ کر بینہم، گیلا ہے اور لکھا نہیں جا رہا، بینہم، ایک منٹ ذرا خشک ہو جائے پھر میں لکھتی ہوں، بینہم، بینا درمیان، ہم ان کے، بس تو فیصلہ کر درمیان ان کے، او یا، او یا، عین رازہ ارز روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، آرز، آرز فعل امر ہے واحد مذکر، تو اعراض کر، ہم بھی اردو میں کہتے ہیں اعراض کرنا، عرض پیش کرنا بھی، اعراض پہ، اعراض کرنا مطلب نظر انداز کرنا، نظر انداز کرنا، منہ پھیر لینا، ٹھیک ہے، منہ پھیر لینا، یعنی یا تو آپ فیصلہ کر لیں، اللہ نے فرمایا جائے کہ یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا آپ اعراض کر لیں، دونوں کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے ڈرنے والا کوئی معاملہ ان کے ساتھ رکھنے کا نہیں ہے، جو یہ بتایا جا رہا ہے، اس میں آگے دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، واپس ان اگر، پس اگر، تاتو، عین واضح عرض اعراض کا روٹ ورڈ ہے، بس اگر تو اعراض کرے یا منہ پھیر لے، ٹھیک ہے، اگر تو اعراض کرے یا منہ پھیر لے، انہم، ان سے، ہم ان سے، کن سے؟ یہود کی بات ہو رہی ہے، ان سے، ہم ان سے، اگر الگ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ فیصلہ کر لیں تو بھی، اور اگر آپ اعراض کریں منہ پھیر لیں ان سے تو بھی، کیا ہے؟ فلن یضروک، واپس، واپس، لا نہیں، لن ہرگز نہیں، جب لا نون آ جاتا تو ہرگز نہیں، نون تاکیدی ہوتا ہے، تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے، زور دے کے، بس ہرگز نہیں، یضرو کا، یا وہ سواد را ذرا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، را پہ شدہ ہے، واؤ جمع ہو گیا ہے نا، ہرگز نہیں وہ نقصان، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ذرا نقصان، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے یا دے سکتے، پہنچا سکتے یا دے سکتے، اب یہ کیا ہے؟ الف کے ہو جائے، کہا تجھ کو، تجھ کو، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تجھ کو، شیئن، شیئن کچھ بھی، کچھ بھی، کسی طرح کا بھی، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تجھ کو، کسی طرح کا بھی نقصان نہیں دے سکتے، مطلب اس کا با محاورہ مطلب کیا بنتا ہے؟ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ بگاڑ، یہاں نہیں آئے گا سکتے، ٹھیک ہے، یہاں سے نہیں لیں گے، ہرگز نہیں کچھ بگاڑ سکتے کا تیرا، یعنی فرمایا کیا جا رہا ہے؟ آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ کر دیں فیصلہ تو ٹھیک، اگر آپ اعراض کریں تو بھی ٹھیک، اگر آپ اعراض کریں تو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وَإِنْ اور لیکن اگلی پوزیشن بھی تو آ سکتی ہے نا، اگلی کیا پوزیشن بتائی جا رہی ہے؟ اور ان اگر، اور اگر، حکم تھا، ہاں کاف میم حکم، حکم کیا ہے جی؟ فیصلہ، فیصلہ کرے، تا زبرتا تو، بس اگر فیصلہ کرے تو، فحکم، واپس
ہاں کاف میں محکم فیصلے کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پس تو فعل امر واحد میں پس تو فیصلہ کر. نبی اکرم سے کہا فرمایا جا رہا ہے پس تو فیصلہ کر. کس طرح سے؟ کن کے درمیان؟ بینہم، بینا درمیان، ہم ان کے، بینا درمیان ہم ان کے. بس تو فیصلہ کر درمیان ان کے. کس طرح سے فیصلہ کرنا ہے؟ بالقسط. بار بار قرآن میں آتا ہے قسط، ہے نا. قسط کیا ہوتا ہے جی؟ برابر برابر، بالکل ایکول، ٹھیک ہے. واضح بھی ساتھ قاف سین طا قسط، ساتھ انصاف کے، ٹھیک ہے. اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کے ساتھ کرنا. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ بس اگر فیصلہ کرے تو بس فیصلہ کر درمیان ان کے ساتھ انصاف کے. ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، یحب، یا وہ ہاں بابا حبروت پڑھا رہا، ٹھیک ہے. یا وہ یعنی اللہ تعالیٰ، ہاں بابا، با شد کے ساتھ اکٹھا ہو گیا، ٹھیک ہے. جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت. وہ محبت، بے شک اللہ وہ محبت رکھتا ہے، مطلب وہ پسند کرتا ہے. پسند بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. کسے پسند کرتا ہے؟ السارے کے سارے، ٹھیک ہے، تمام. میم والے، کیا کرنے والے؟ قاف سین طا قسط. ابھی ہم نے پڑھا انصاف اور یا نون جمع کے لیے انصاف کرنے والے، کرنے والوں کو، کرنے والے. اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے، ٹھیک ہے جی. یہاں جمع ہو جائے گا، والوں سے والوں، والے سے والوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بے شک اللہ وہ محبت رکھتا ہے، وہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کیوں، یعنی جاسوسی کرنے والے جھوٹ کی، اور بہت زیادہ کھانے والے حرام کو. پھر اگر وہ تیرے پاس آ جائیں، یعنی پہلے ہی ان کے کام اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ تیرے پاس آ جائیں تو کس کے لیے؟ تو ان کے درمیان تو فیصلہ کر. تو تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لے. اگر تم سے منہ پھیر لے تو ہرگز تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر تو فیصلہ کرے ان کے درمیان تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کر. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. واہ اور اگلی آیت کیا ہے؟ 43 نمبر آیت. واہ اور کیفا. کیفا کیسے کہتے ہیں؟ کیسے، کس طرح، کیا، کیا بھی آتا ہے اس میں. کیفا حالہ کا کہتے ہیں کیا حال ہے. کیسا، کیسے، یہاں پہ اس کے لیے کیسے یا کس طرح، کس طرح. یا وہ ہاں کاف میں حکم. حکم کیا آ رہا ہے؟ واو جمع کے لیے. دیکھیں کاف پہ شد آ رہا ہے. خالی حکم فیصلہ ہوتا ہے. حکم آتا ہے فیصلہ کرنے والا. حاکم، حکم آتا ہے نا، عربی میں شد آتا ہے، ہم حاکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیسے وہ، یا وہ کے لیے وہ حاکم بناتے ہیں تجھ کو. حاکم بنانا یا منصف بنانا. فیصلہ، منصف، ٹھیک ہے. فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا. کس طرح سے وہ فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں؟ کیا حاکم بناتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں. جمع آ رہا ہے نا. کہا تجھ کو، الف جو ہٹ جائے گا تو کہا تجھ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، تجھ کو. کیونکہ یہود کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہود کے پاس کیا ہے، اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے. کیسے یا کس طرح وہ حاکم بناتے ہیں تجھ کو. وہاں اور اندہ پاس. آئندہ، آئندہ سے کہتے ہیں پاس. آئندہ پاس. ہم ان کے پاس، ان کے کیا ہے پاس ان کے؟ وہاں اور پاس ان کے، اندہ پاس ان کے. اب تورات، تورات ہے، ٹھیک ہے. تورا ہے، تورات ہے. تورات مؤنث ہے، گولتا آ رہی، ٹھیک ہے.
تورات، ان کے پاس تو تورات ہے، آلریڈی تورات موجود ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمان کیوں تورات میں کیا ہے؟ سارے حکم موجود ہیں. ہم خود ریجن کے جو ہے وہاں سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مطلب وہ پوری کتاب تھی، شریعت تھی، ہر حکم اس کے اندر موجود تھا اللہ تعالیٰ. تو اپنی کتاب کے مطابق حق اور سچ والا فیصلہ کیوں نہیں کرتے جبکہ ان کے پاس کتاب ہے؟ کیوں لے کے آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو سننا آپ نے یہاں ذرا. اللہ تعالیٰ کے ان کے پاس جبکہ تورات موجود ہے، وجہ بتائیں وجہ کیا ہے؟ کہ اپنی من پسند، اپنا من پسند فیصلہ کروانا، ٹھیک ہے، فیصلہ کروانا، کسی ایسے کے پاس لے کے جانا. اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. آپ کو پتہ ہے آج ہم بھی قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا، جیسے وہ تو رات کو چھوڑ رہے ہیں، تو قرآن کے احکامات میں وہاں جو حدیں ہیں وہ نافذ نہیں کرنی، اور اپنے سے وہ بنا کے تو شریعت کو چینج کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے فیصلے کروانے کے لیے دوسروں کی شکلیں دیکھتے ہیں، ہے نا. بالکل ایسے وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو کر سکتے تھے، لیکن انہیں بھی حکم یہی ہے کہ آپ کریں تب بھی، نہ کریں تب بھی. لیکن مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے ایز اے مسلمان جو بادشاہ بنتے ہیں تو ان کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اول تو ان کے اپنی اس میں کتابوں میں فیصلے ہیں، لیکن اگر کوئی سا ہو تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جائے. قیامت تک ہے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے. اور جن کے پاس کتاب ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو، وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں. ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق دیا جا رہا ہے ہمیں کہ تمہارے پاس جب کتاب ہے تو تم اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کرتے. اس وقت کے یہود کو کہا جا رہا ہے، ہمیں آج کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پاس ان کے تورات ہے، فیہا، فی بیچ، ہاں اس میں، ہاں کی ضمیر تورات کی طرف جا رہی ہے، بیچ اس میں، تورات میں کیا ہے؟ تورات میں حکم اللہ، حکم اللہ کا، حکم مطلب فیصلہ اللہ کا، فیصلہ اللہ کا، ٹھیک ہے. اللہ کا فیصلہ تو اس کے اندر پہلے سے موجود ہے. رجم کے بارے میں کوئی بھی فیصلے کوئی بھی پہلے سے موجود ہے. ہمارے ہاں چوری کا، قصاص کا، قتل کے بدلے قتل، چوری کا، زنا کا، حد قذف، سب کچھ جو ہماری قرآن میں موجود ہے. اور ہم شکلیں دیکھیں کسی کی تو اس طرح کے حالات ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتائی جا رہا ہے کہ پھر بھی جھوٹ کے چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹ بولیں، نعوذ باللہ، یا غلط فیصلہ کریں. تو اس لیے اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ حق سچ کا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کریں، ٹھیک ہے. بیچ اس میں حکم ہے اللہ کا، فیصلہ ہے اللہ کا. ثم پھر یتولون، یتولون کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ولی روٹ ورڈ کیا ہے؟ یا وہ واو لام یا ولی روٹ ورڈ ہے. ولی سے کیا ہوا ہے؟ الف واو یا حرف علت ہے، یا اس میں سے گر گیا ہے، اور واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے. یتولون، ولی کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ منہ پھیر لینا. وہ منہ پھیرتے ہیں، وہ پھر جاتے ہیں بھی لکھ سکتے ہیں، وہ پھر جاتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، دونوں بار لکھا جا سکتا ہے. وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک، من سے بعد، بعد، ذالک اس کے، سے بعد کا بعد یہ گا، ذالک اس کے، کس کے؟ یعنی اس کے مطلب اس کا مطلب کیا آ رہا ہے؟ سے بعد اس کی، تورات ان کے پاس ہے، پھر بھی تورات سے یہ انہوں نے منہ موڑ لیا ہے، ان فیصلوں سے یہ پھر گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ خاص طور پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک، کو پھر گئے بعد میں اس کے. اور وہاں اور ماں نہیں، اور نہیں، اولئک، یہی لوگ، ایسے ہی لوگ یا یہی لوگ، اولئک، یہاں پہ بھی حمزات تھی، یہاں بھی حمزہ ہے. یہی لوگ یا ایسے ہی لوگ، با محاورہ ایسے ہی لوگ. بالمؤمنین، بازید بھی ساتھ، المؤمنین، حمزہ میم امن روٹ پر یانون جمع کے لیے، ساتھ ایمان لانے والے، ایمان لانے والے. ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ مان جانے والے.
اپنی کتاب کا نہیں مان رہے تو کسی اور کا اصل حکم کیا مانیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے لیے اور کس طرح دیکھیں کیسے وہ تجھے منصف بنائیں گے. اللہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے منصف بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے. پھر اس کے بعد یہ پھر جاتے ہیں یہ لوگ ہرگز مومن نہیں. اگر ہم ان آیات کو دیکھیں یا جو آخری آیت ہمارے پاس آ رہی ہے اس وقت نبی پاک کے زمانے میں جو معاملات تھے وہ ایک الگ معاملات تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہود جو امت ہے پہلی امت مسلمہ جس کو ہم کیا کہیں گے سابقہ پہلی. اور اس کے پاس تورات تھی اور تورات میں تمام احکامات تھے مکمل شریعت کے ساتھ ان کے ساتھ تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے انہیں سمجھایا جا رہا ہے ان کو سمجھا کے نئی امت مسلمہ جو کہ ہم ہیں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے کام تم نہ کرنا اپنی کتاب پر عمل کرنا اپنی جو تمہیں وحی دی جا رہی ہے جو تمہیں قرآن دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا. دیکھو اگر تم بھی ایسے کرو گے تم ایمان والے نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہم پیچھے سورۃ نساء میں بھی پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اگر یہ اللہ کے رسول کو فیصلہ کریں اور اس پر یہ راضی برضا نہ ہو کوئی تو پھر اس کا دین مکمل نہیں وہ ایمان والا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو آیات آج اتنی تھی. صدق اللہ العظیم. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله أن أكون من